آپ کو اس ساری منظرنامے کے اندر جو اس وقت عالمی سطح کے اوپر بالخصوص مشرق وسطی کے اندر بنا ہوا نظر آتا ہے، یہ جو جنگ ہو رہی ہے ایران کی بامقابلہ امریکہ اور اسرائیل کی، آپ کو بھی یہ جنگ دو یا تین ممالک ہی کی لگتی ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ عموماً جنگوں کا پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی دو ملک آپس میں جنگ کی شدت ان کے درمیان اختیار ہو چکی ہے تو کوئی سرحدی تنازع ہوگا، کوئی وسائل کے حوالے سے چیز ہوگی۔ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ اور ایران کی نہ تو سرحدیں ملتی ہیں، نہ امریکہ اور اسرائیل کی سرحدیں ملتی ہیں۔ تو یہ کیا جنگ ایران کی جنگ ہے یا پھر ایمان کی جنگ ہے؟ اس کے اوپر آپ کیا تجزیہ دیتے ہیں؟ دیکھیں، اس پہ سب سے پہلے تو میں ایک کلیریفیکیشن دے دوں. عموماً ہم پہ بہت زیادہ اعتراض ہو رہا ہے، ہماری پارٹی پہ بھی، کہ آپ شاید ایک اسپیسیفک اسکول آف تھاٹ کا ساتھ دے رہے ہیں. دیکھیں، میں سنی ہوں اور میں کھل کے ایران کے ساتھ کیوں کھڑا ہوا ہوں. ان سب کو اقوام متحدہ میں پابندی لگانے کی ریکمنڈیشن ہمارا پڑوسی ملک دے چکا تھا، اس کے باوجود ہم نے ان کا ساتھ دیا. ہم لوگوں نے افغانستان میں جب امریکہ کے خلاف وہاں کے لوگ لڑے تھے، ہم نے ان کا ساتھ دیا اوپنلی. جب لوگ گھبرایا کرتے تھے، جب لوگوں کے اوپر پرچے ہوا کرتے تھے، اور ان ساری چیزوں کا ایون یہاں تک کہ بریلوی اسکول آف تھاٹ جب نکلا تھا ناموس رسالت کے لیے، سب سے پہلے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اس کا خمیازہ ہم نے کیا بھگتا؟ ہمارے آئی ڈی کارڈ بلاک ہوئے، ہمارے پاسپورٹ سیز ہوئے، ہمارے بینک اکاؤنٹ سیز ہوئے، ہمارا کیا کہتے ہیں دہشت گردی کا، اشتعال انگیزی کا، کار سرکار میں مداخلت کا پرچہ ہوا. اب جب ہم نے ایران کا معاملہ دیکھا کہ وہ سفارا ہوا ہے کفر کے اگینسٹ، اس کو سزا مل رہی ہے کہ ایران کے شیعہ نے فلسطین کے سنیوں کا ساتھ دیا تھا. اس کو سزا مل رہی ہے کہ ایران والوں نے لبنان والوں کا ساتھ دیا تھا. اس کو سزا مل رہی ہے کہ ایران والوں نے یمن والوں کا ساتھ دیا تھا. وہ the most beautiful people on this entire earth کہ they have nothing in their kitty، لیکن یمن نے ہمیشہ مقابلہ کیا. لبنان پہ اٹیک ہو، ایون قطر پہ اٹیک ہو، اسرائیل کا جب ہوا تھا، ایران پہ اٹیک ہو، فلسطین پہ اٹیک ہو، یمنیوں کے پاس جیب میں کچھ نہیں ہوتا، غلیل بھی ہوتی ہے تو اسرائیل کی طرف رخ کر کے مار دیتے ہیں. واحد کوئی ملک اس کے پیچھے کھڑا ہوا تھا جس کے اوپر سینکشنز تھیں، دیٹ واز ایران. تو جب اٹیک ہوا تو پورے پاکستان کی اسپیشلی جو مذہبی جماعتیں تھیں وہ ایک اضطراب کی کیفیت میں تھیں. سیاسی جماعتیں تو تھیں ہی، کیونکہ انہیں تھا کہ اگر ہم ایران کا ساتھ دیتے ہیں تو مستقبل میں ہم نے بھیک امریکہ سے مانگنی ہے اپنے اقتدار کی، تو وہ تو ملے گا نہیں. مذہبی جماعتیں اس لیے تھی کہ شاید کفر کے فتوے لگ جائیں گے. تو وی ور دا فرسٹ ون ہو وزٹڈ ایران ایمبیسی، اور علی اعلان ہم نے انہیں کہا کہ یہ آپ کی جنگ نہیں ہے، یہ ہماری جنگ ہے. اور ایرانی ایمبیسیڈر نے بڑی خوبصورت بات کی، مطلب ہماری آنکھیں نم تھی جب ہم رہبر معظم رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت پر افسوس کر رہے تھے، تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. اور ایرانی سفیر نے کہا تھا کہ ہمارے رہبر کو یہی موت جچتی تھی. 86 سال کی عمر میں بستر مرگ پر فوت ہونا ان کو جچتا نہیں تھا. انہوں نے جاتے جاتے جو آپ جیسے تمام ہمارے بھائیوں کو ہمارے ساتھ اکٹھا کر دیا، اس کے لیے ان کی شہادت ضروری تھی. تو یہ زبردست کام ہوا کہ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ کسی بنکر میں جا کے چھپے نہیں. انہوں نے پروو کیا کہ اور آج کے دور میں بلکہ ایڈریس کر رہا تھا راجہ ناصر عباس اور سراج الحق، یہ دونوں شخصیات بھی موجود تھے، اور بھی جماعتیں تھیں. تو میں نے کہا جی آج سے 1400 سال پہلے جب کربلا کی ہسٹری ہم پڑھتے ہیں نا، تو ہمیں عموماً یہ لگتا تھا کہ مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ پیغمبر علیہ السلام کا خاندان ہو اور سارے مسلمانوں کے درمیان میں یہ کچھ ان کے ساتھ ہوا ہو. شاید مورخ نے زیادتی کی ہے لکھتے وقت، لیکن اب ہمیں کلیئر ہو گیا ہے کہ اکیلا ایران کھڑا ہوا ہے، سارے مسلم ممالک کے درمیان میں کھڑا ہوا ہے، اور اکیلا لڑ رہا ہے، اور سازشیں اپنے کر رہے ہیں. اڈے یزیدی فوجوں کو گھروں میں پناہ اپنوں نے دی ہوئی ہے. اور اب اندازہ ہو گیا کہ وہ سید کا بیٹا جو تھا وہ کیوں شہید ہوا، اور یہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. تو ہم لوگ تو آج اگر ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اگر 1400 سال پہلے ہوتے امام حسین علیہ السلام کے دور میں، تو شاید ہم لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے، ڈٹ کے مقابلہ کرتے، فلاں کرتے، ڈھمکا کرتے. اور آج ہم پیٹ رہے ہیں کہ جناب بڑا غلط ہو رہا ہے، وی آر مارننگ، ہم رو رہے ہیں کہ کاش اس دور میں ہوتے. اور ان لوگوں نے بڑا غلط کیا کہ انہوں نے ساتھ نہیں دیا امام کا. مجھے تو ڈر ہے کہ آج سے 200-300 سال کے بعد ہماری آنے والی نسلیں کہیں ہمیں ہی مورد الزام نہ ٹھہراتے ہیں کہ تم تو تھے نا ایران، فلسطین اور یمن کے وقت میں، تم لوگ کیا کر رہے تھے. تو دیٹ واز دا تھنگ جس نے ہمیں وہ جھنجھوڑا اندر سے کہ ہم نے مورخ کی کاغذات میں غلط نہیں ہونا.
ہم نہیں چاہتے کہ تاریخ ہمیں مردوں میں شمار کرے. ہمارے اختیار میں آواز بلند کرنا ہے, آواز بلند کریں گے. بیانیہ بنانا ہے, بیانیہ بنائیں گے. امت مسلمہ کو اتحاد کی طرف لے کے آنا ہے, وہ کریں گے. چاہے دنیا جو مرضی کہتی ہے, دنیا ڈزنٹ میٹرز, کیونکہ دنیا نے وہ حقیقی چیز پڑھی نہیں ہے, وہ حقیقی تاریخ پڑھی نہیں ہے. دنیا بیچاری ان مولویوں کے ہاتھے چڑھ گئی ہے جن کا سارا کاروبار ہی فرقہ بیچنا ہوتا ہے, ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگانا ہوتا ہے. تو اگر ہم لوگ صرف اس پہ دیکھیں کہ یار ہمارا بیانیہ خراب ہو جائے گا, ہمارا ووٹ بینک خراب ہو جائے گا, تو بھاڑ میں جائے ایسا ووٹ بینک جو آپ کو حق کے ساتھ کھڑا ہونے سے جو ہے نا وہ گھبرانے پہ مجبور کر دیتا ہے. ہم لوگوں کو کیا گارنٹی ہے 3 سال بعد الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, 3 سال میں ہم زندہ بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اگر اسی طریقے سے ہم مردار ہو جاتے ہیں کہ جی ووٹ بینک بچانا ہے, ہم لوگوں نے حق کا ساتھ نہیں دینا, تو اٹ مینس کہ ہم رسول اللہ کو تو خوش نہیں کر رہے, ہم نظریے کی جنگ تو نہیں لڑ رہے. پھر تو ہم پاکستان نظریاتی پارٹیوں سے نظریاتی لفظ ہی نکالتے ہیں, پاکستان مفاہمتی پارٹی بنا رہے ہیں. تو دیر مسٹ بی اے ڈفرنس بٹوین آور پارٹی اور نیریٹو اینڈ ادر نیریٹو. اس لیے ہم لوگ کھل کے وی سپورٹڈ ایران.